پڑتا ہے، تو وہ تمام چیزیں بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح پاکستانی روپیہ بھی اس کے سامنے کم ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلے 2 دن میں جو روپیہ کم ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ کچھ سیاسی صورتحال کی بڑا ہاتھ تھا۔ معاشی ایسی کوئی صورتحال میرے اس میں نہیں نظر میں آتی کہ جس کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جو ہلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے، کیونکہ ہم امپورٹ جو ہمارا روپے کے اوپر پریشر ہوتا ہے وہ امپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم امپورٹ ہی روک چکے ہیں، جب ہمارا ایکسپورٹ اور ریمیٹنس امپورٹ کے برابر آ گئی ہے، تو اس قسم کے نمبر آنے کی کوئی جواز نہیں ہے، اس قسم کی ڈپریسیشن کا کوئی جواز نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ کہ سیاسی ہلچل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پچھلے آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے، جولائی کہ اس وقت ہم کچھ جون کی بھی پیمنٹس کر رہے ہیں، اگلے مہینے جب اگست میں جائیں گے تو صرف جولائی اور اگست کی پیمنٹس ہو رہی ہوں گی، اور پھر اگست میں بھی انشاءاللہ ہم کم کر لیں گے جب امپورٹس کو، تو پھر اگست کے بعد سے تو یہ بہت اگست کے مہینے سے جولائی کے بعد سے تو یہ بہت سب اسموتھ آؤٹ چیزیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ دیکھیں اور جو ریئل ڈپریسیشن دیکھیں پاکستان کی انفلیشن ایڈجسٹڈ کرنسی کی، تو اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر سے اب تک صرف ہم 3% ڈپریشیٹ کیا ہے۔ یہ کل تک کی بات ہے، دسمبر سے اب تک صرف 3% ڈپریشیٹ کیا ہے انفلیشن کا حساب دیکھ کر۔ کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تشویش کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ڈپریسیشن ہوئی ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آنے والے چند دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب سیاسی صورتحال بھی نارمل ہو جائے گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنا ٹرم پورا کرے گی۔ جب یہ لوگوں کو ایشورنس ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں واپس بھی ہوں گی اور نارملائز بھی ہو جائیں گی۔ معیشت کا کیا حال ہے، اب اس پہ میں آپ کو بتا دوں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بتا دیا، فنڈنگ گیپ کا بتا دیا، ڈالر کے بارے میں بات کر لی کہ ڈالر کی ایک آرگینک ہے۔ معیشت کا کیا حال ہے، تو معیشت اب بھی اچھی چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جون کے اندر ہم نے 751 ارب روپیہ ٹیکس جمع کیا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ تھا۔ اپریل میں جون میں ہم نے 30% سے زیادہ ٹیکس جمع کیا، جبکہ ہم نے یہ گراس ٹیکس اس سے بھی زیادہ جمع کیا، ہم نے ہائیسٹ ریبیٹس بھی دیے ہیں۔ ہم نے 40 ارب روپے ڈی ایل ٹی ایل میں دیے اور 35 ارب روپے اور ایکسپورٹرز کو دیے تاکہ ایکسپورٹرز کی لیکویڈیٹی ہو جائے۔ تو معیشت کے حال اللہ کی مہربانی سے اچھے چل رہے ہیں۔ جو ابھی بھی ایک بڑی ریزیلینس ہے معیشت کے اندر، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا مئی کے اندر بھی نمبر اچھا آیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ نمبر اچھا آئے گا۔ حکومت جو ہے اس کی ابھی کوشش ہے کہ ویٹ جو ہے اس کی ایک اچھی ہارویسٹ آ جائے یا سوئنگ اچھی ہو جائے انشاءاللہ، تو اس کے بعد ہارویسٹ بھی اچھی ہو جائے گی۔ ویٹ کے لیے ویٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ فارمرز کو انسینٹیوائز کریں۔ اس طرح جو ہے شوگر کی پروڈکشن پاکستان میں اچھی ہوئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے آج اجازت دی ہے یوریا خریدنے کی 2 لاکھ ٹن، کیونکہ یوریا کی تھوڑی سی پروڈکشن کم تھی اور پچھلے سال بہت زیادہ اسمگل ہو گئی تھی یوریا، تو 2 لاکھ ٹن یوریا کا آج میں نے اجازت دی ہے ای سی سی کے اندر، انشاءاللہ وہ کابینہ بھی اجازت دے دے گی تو وہ بھی لے لیں گے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ ابھی ہم نے 3 لاکھ ٹن گندم کی اجازت دی ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ کچھ دنوں پہلے ہم نے 5 لاکھ ٹن گندم خرید لی تھی اور آج ہم نے 3 لاکھ ٹن گندم خرید لی ہے، تو 8 لاکھ ٹن گندم حکومت نے خرید لی ہے۔ یہ 8 لاکھ ٹن اس لیے خریدی ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری تھی، ہماری ریکوائرمنٹ پہ ہم کو ضرورت نہیں تھی، ہماری ریکوائرمنٹ سے ہم نے زیادہ خرید لیے تاکہ ہم کچھ بفر اسٹاک لے کے چلیں، تاکہ اس سے 2 فائدے ہوں گے، خدا نخواستہ ایک تو اسٹریٹجک اسٹاک ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ کوئی پرائسز نہ بڑھنے کا شک ہو۔ تو یہاں پر اگر وافر اسٹاکس ہو تو اس لیے ہم نے 8 لاکھ ٹن گندم خرید چکے ہیں، 5 لاکھ خرید چکے ہیں، 3 کا آج ہم نے ان کو آرڈر دیا ہے، تو 8 لاکھ ٹن گندم بھی ہمارے پاس آ جائے گا، 2 لاکھ ٹن